مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا. ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، حبیب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے کے بعد احباب گرامی قدر، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل. اللہ رب العزت نے ہماری طرف وہ محبوب بھیجا جس کو اس نے پہلے محبوب بنایا پھر بھیجا. پہلے محبوب بنایا پھر بھیجا، کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے محبت کی اس بات سے کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو مخلوق پیدا کرنے کی وجہ محبت تھی، تو جو سب سے پہلے پیدا ہوا ہوگا وہ سب سے پہلے محبوب بنا ہوگا. تخلیق کی وجہ جو محبت ہے. تو حضرت جابر کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے خدا نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے. تو گویا کہ سب سے پہلے خداوند تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محبوب بنایا
پھر بھیجا، اور کس شان سے بھیجا کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ جب تک تم اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور تمام دنیا کے رشتوں سے بڑھ کر مجھ محمد عربی کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، ایمان کامل نہیں ہو۔ اس محبوب کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور محبت کے جذبات جب دل میں موجزن ہوتے ہیں تو وہ اپنے اظہار کا راستہ خود بنا لیا کرتے ہیں، پھر اس پر کوئی قدغن نہیں لگا کرتی۔ تو احباب عزیز وقار، عشق و محبت کے فلسفے سے ہٹ کر بھی اگر دیکھیں تو احکام شریعت کی عملی مثال پیش کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھنا، پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھانا، پیغمبر اسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے کرنا، یہ احکام شریعت کی عملی مثال دینے کے لیے از حد ضروری ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے اور سکھانے کے لیے حلقے بنائے جائیں یا سیرت النبی کی کانفرنسیں کی جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد منا کر رسول اللہ کا ذکر کیا جائے، مقصد تو ایک ہی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت لوگوں کے سامنے کر دی۔ اگر محفل میلاد منانا صحابہ کا طرز عمل نہیں ہے تو سیرت النبی کی کانفرنس بھی تو صحابہ کرام نے کوئی نہیں، پھر تو کوئی جلسہ بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے کیسر و کسرا کو فتح کیا، آزادی کا جشن تو کبھی نہیں منایا۔ فتح مکہ کیا، مکے کی فتح سے بڑھ کر فتح کون سی ہوگی جس کو خدا نے بھی فتح مبینہ کا نام دیا۔ لیکن اتنی بار صحابہ کی زندگی میں وہ دن آیا، اس دن کو صحابہ کرام نے یادگار کے طور پر جیسے ہم مناتے ہیں ویسے تو نہیں منایا۔ تو ہم جشن آزادی مناتے ہیں، کوئی زیر بحث مضمون نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں آتا کہ تہذیبوں کی، ثقافتوں کی، کلچر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ہم ثقافتی کلچر کی مثال صحابہ کی زندگی سے نہیں لیں گے، ہم تو جواز اور عدم جواز کا ثبوت صحابہ کی زندگی سے لیں گے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں ثبوت ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس میں ایک سبق یہ بھی شامل ہے کہ صحابہ کی زندگی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور نمونہ لو، حیات نبوت سے تم نمونے، اصول اور ضابطے لو۔ اگر یہ چاہو کہ بعین ہی جیسے نبی نے زندگی گزاری ہے ویسے گزارے، یا بعین ہی جیسے صحابہ نے زندگی گزاری ہے ویسے گزارے، تو تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تم بعین ہی زندگی نہیں گزار سکتے، تم ان کی زندگیوں سے نمونے لے سکتے ہو، تم ان کی زندگیوں سے نمونے لے سکتے ہو، تم ان کی زندگیوں سے اصول لے سکتے ہو، تم ان کی زندگیوں سے ضابطے لے سکتے ہو۔ تو آئیے آج کی اس نشست میں ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ لیتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کی زندگی سے نمونہ لیں گے کہ جشن میلاد کے بارے میں انہوں نے ہمیں کیا اصول اور ضابطے دیے ہیں۔ ہمیں ان سے اصول لینے ہیں، اور اگر کہو کہ بعین ہی جو کام صحابہ نے کیا ہے وہی کریں، جو نہیں کیا انہوں نے وہ کبھی نہ کریں، تو پھر صحابہ کرام نے کتنے ایسے کام جو نہیں کیے ہم کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، فقط اہل سنت کی بات نہیں، سبھی کر رہے ہیں۔ ہم نام دے دیتے ہیں جشن میلاد مصطفیٰ کا، وہ نام دے دیتے ہیں سیرت النبی کا، جلسہ تو وہ بھی صحابہ نے نہیں کیا اگر یہ نہیں کیا۔ ہاں ثبوت اس کا بھی ملتا ہے، ثبوت اس کا بھی ملتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جب تک سوال نہیں ہوا بتایا نہیں، کیونکہ بات اپنی ذاتی تھی نا، تباہ غیور تھی، خود نہ بتایا اپنی ذاتی بات ہونے کی وجہ سے۔ جب پوچھا گیا تب بتایا کہ صحابی پوچھنے والے سوال کر لیا ہے تو اب بتاتا ہوں، ذال کا یومن ولدت فیہ ہے، پیر کا دن وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا تھا۔ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ وَيَوْمَ بُعِثْتُ، اور یہی وہ دن ہے جس دن مجھ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور مجھے اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی جو وجہ بیان کی، وہ وجہ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یوم ولدت فیہ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنی ولادت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر ثابت کر دیا کہ ولادت کا ذکر کرنا اور ولادت مصطفیٰ کو یاد رکھنا اور ولادت مصطفیٰ کی یادگار منانے کے لیے دن کا تعین کرنا، یہ سیرت صحابہ سے بھی ثابت ہے اور سیرت مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے۔ سیرت صحابہ رسول اللہ سے تو ثابت، صحابہ سے کیسے ثابت؟ ایک صحابی وہ جس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ روزہ پیر کا کیوں رکھتے ہیں، ایک صحابی وہ جس نے اس حدیث کو روایت کیا جس کا نام حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان دونوں صحابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیا کہ یہ پیر کا دن اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے کہ اس دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی تھی، اب ان دونوں صحابیوں کا کیا نظریہ قائم ہوا ہوگا؟ ان دونوں صحابہ کا کیا نظریہ قائم ہوا ہوگا؟ امام بہقی رحمت اللہ علیہ، جن کی 384 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 458 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسه بعد النبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ نے اپنا عقیقہ کیا۔ عقیقہ سمجھتے ہیں نا، حقیقہ جسے کہتے ہیں، لفظ عقیقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ یہ روایت کن سے ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن عساکر نے اس روایت کو ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عنہ عبد المطلب بکبشن، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ایک دمبے کو ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا تھا۔ عقیقہ آپ کا حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا۔ پھر اعلان نبوت کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں ان عبد المطلب جعل له مقدمۃ یوم سابعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے آپ کے عقیقے کی دعوت طعام کی، لوگوں کو کھانے کی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کرنے کے لیے۔ اب ان 3 حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو حافظ حدیث بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں، 773 ہجری میں پیدا ہوئے اور 852 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور حافظ حدیث کی دنیا میں اسے کہا جاتا ہے جس کو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد ہو۔
1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو اور 1,00,000 حدیث کی سندیں بھی زبانی یاد ہو، 1,00,000 حدیث کی سندیں بھی یاد ہو، اس کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایسا جید عالم محدث جس کو سبھی اپنا محدث سمجھتے ہیں، وہ ان دونوں حدیثوں پر بحث کرتے ہوئے استدلال کرتے ہیں، اور ان کے استدلال کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ وہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے 75 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا، 75 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عالم بیداری میں کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ تو حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا، اور عقیقہ دہرایا نہیں جاتا۔ توجہ ہے نا، میں آپ کو مسائل سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی تم سے سوال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، آپ نے 1 مرتبہ نہیں منایا، صحابہ کی زندگیوں میں یہ دن آیا، انہوں نے نہیں منایا، تو آج ان سارے سوالوں کے جواب لے کر جائیے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بدعت ہے جو بر صغیر میں پیدا ہوئی تھی، یہ بھی میں سن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ روایتیں نقل کرنے والا کوئی 773 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی 384 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے۔ ارے پاکستان اور ہندوستان کی تو اتنی پرانی تاریخ بھی نہیں ہے جتنی پرانی یہ روایتیں۔ یہ آج کی بدعت نہیں ہے، یہ بہت پرانی سنت ہے۔ تو میرے دوستو، ابن حجر اسقلانی نے استدلال کیا، حافظ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا۔ وہ استدلال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عقیقہ تو وہ تھا جو حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن کر دیا، دمبے کو ذبح کر کے۔ اب اعلان نبوت کے بعد یہ جو عقیقہ کیا جا رہا ہے، یہ نام عقیقے کا تھا، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی میں بکرا ذبح کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیۃ، عقیقہ دوسری مرتبہ نہیں کیا جاتا، عقیقہ زندگی میں فقط 1 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ اب اس پر اعتراض ہوا کہ نہیں اس کا میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف عقیقہ ہی ہے، عقیقہ ہی ہے بس۔ بھی عقیقہ ہے تو صرف عقیقہ ہی صحیح، صرف عقیقہ ہے کیا؟ عقیقہ بھی تو ولادت کی خوشی میں دعوت کرنے کا نام ہے، صرف عقیقہ ہی صحیح۔ تو عقیقہ بھی تو ولادت کی خوشی ہے، تو میلاد میں بھی تو ولادت کی خوشی ہے۔ پھر اس پر ایک اعتراض کوئی کر دے کہ حضرت عبد المطلب نے جو عقیقہ کیا تھا وہ عقیقہ جاہلیت کے دور میں تھا، وہ کفر کے زمانے میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اپنا عقیقہ اسلام کا دور شروع ہونے کے بعد دوبارہ کرتا ہوں۔ آپ کو برگلانے والے کئی آئیں گے نا، آپ کو پورا ہتھیار دے کر بھیجتا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ایام جہالت میں ہوا تھا، جاہلیت کے دور میں ہوا تھا، اور آپ نے مناسب سمجھا کہ میں اپنا عقیقہ اسلام کے دور میں دوہرا لوں، اس کا اعادہ کر لوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی تو دور جہالت میں ہوا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ بھی تو اسی زمانے سے ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جو حق مار دیا گیا تھا وہ بھی تو ابو طالب نے اپنی جیب سے دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دور شروع ہونے کے بعد اپنا تجدید نکاح بھی کرتے اور حق مار بھی دوبارہ اعادہ کرتے، نہ نکاح کا اعادہ کیا اور نہ ہی حق مہر کا اعادہ کیا۔ اگر اعادہ کیا تو عقیقے کا اعادہ کیا، ماننا پڑے گا یہ سورۃ العقیقہ تھا، در حقیقت میلاد منانے کی ایک دعوت تھی، در حقیقت یہ میلاد کا ثبوت تھا۔ سورۃ العقیقہ رکھا اور زندگی میں دہرایا نہیں۔ اگر جشن میلاد مصطفیٰ ہی ہوتا، اگر یہ ولادت کا دن ہی ہوتا تو پھر بعد میں بھی تو یہ دن آیا تھا، پھر کیوں نہیں دہرایا؟ صرف 1 مرتبہ
زندگی میں 63 سالوں میں ایک مرتبہ جو کام کیا اور 62 مرتبہ نہ کیا، تو پھر 62 سال کو نہیں دلیل بناتے، ایک سال کو دلیل بناتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 2 دن نماز تراویح پڑھی. تم سارا رمضان پڑھتے ہو، پڑھتے ہیں نا سارا رمضان. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن نماز تراویح پڑھی، اس کے بعد چھوڑ دی، ترک فرما دی. کیوں ترک فرمائی؟ 2 دن پڑھ کر ثبوت کی دلیل قائم کر دی، اور بعد میں جب صحابہ آنے لگے تھے تو آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں اس خوف سے تمہیں نماز تراویح نہیں پڑھاؤں گا کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے. ایک مرتبہ پڑھی، دوسرے دن بھی پڑھی، پھر نہ پڑھی، اس لیے کہ میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میلاد منایا، بعد میں نہ منایا، امت پر شفقت کرنے کے لیے کہ کہیں میری امت پر یہ کام کرنا فرض نہ ہو جائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. انہوں نے کفار سے کوئی باتیں سنی تھیں جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے. دل تنگ ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب راوی نے یہ تو نہیں بتایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ذکر کیا تھا، یا تو انہوں نے بتایا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے خود ہی جان لیا کہ میرا چچا مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے. جو عام گفتگو ہوتی وہ آپ صحابہ کرام کو ویسے ہی بتا دیا کرتے، اور جو خاص گفتگو ہوتی تو آپ منبر پر تشریف فرما کر کھڑے ہو کر منبر پر وہ ارشاد فرماتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا من انا، صحابہ بتاؤ کون ہوں میں؟ صحابیوں میں کون ہوں؟ سب نے کہا کہ انت رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ساتھ سلام بھی کیا، علیہ السلام. سلام محفل میں آنے والا ایک مرتبہ کر لے کافی ہے. صحابہ کرام جب بھی رسول کا ذکر کرتے تھے ساتھ سلام پڑھتے تھے. اور درود صلات کا لفظ تو ملتا ہے، ہم پر سوال یہ ہوتا ہے کہ سلام کا لفظ دکھاؤ. تو یہ حدیث میں ہے انت رسول اللہ علیہ السلام. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلامتی ہو. آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. آپ نے یہ اپنا نسب نامہ بیان کیا تاکہ ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے تو عظمتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے عظیم بنایا ہے. جب رسول ہوں تو رسولوں میں عظیم ہوں، جب میں محمد بن عبداللہ ہوں تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے بھی ساری مخلوق سے عظیم ہوں. فرمایا مجھے اللہ کا رسول کی حیثیت سے دیکھو یا محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھو، ہر طرف سے مجھے اللہ تعالیٰ نے عظمتوں سے نوازا. میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اور ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے سب سے بہترین گروہ یعنی گروہ انسانی میں رکھا. فجعلنی ثم جعلہم فرقتین، رب تعالیٰ نے پھر اس گروہ انسان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا مزید، یعنی عرب اور عجم. فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، تو ان میں سے جو بہترین تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بہترین گروہ میں رکھا. ثم جعلهم قبائل، پھر عرب کے رب تعالیٰ نے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، تو رب تعالیٰ نے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. ثم جعلهم بیوتا، پھر رب تعالیٰ نے اس قبیلے کے گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، تو مجھے رب تعالیٰ نے سب سے بہترین گھر اور سب سے بہترین نسب بنو ہاشم میں پیدا کیا. ممبر لگا، توجہ چاہوں گا، ممبر لگا، بولو نا. ممبر کا لگنا بتاتا ہے کہ صحابی چند نہیں تھے. اگر تھوڑے صحابہ ہوتے تو نیچے بیٹھ کے گفتگو ہو سکتی تھی. اگر تھوڑے صحابہ ہوتے تو نیچے بیٹھ کر گفتگو ہو سکتی تھی. ممبر پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا جمع غفیر تھا، اجتماع تھا، اور اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے احکام بیان نہیں کیے، روزے کے احکام بیان نہیں کیے، حج اور زکات کے احکام بیان نہیں کیے، توحید کے مسئلے اور اسرار و رموز پر بحث نہیں کی. رسول اللہ نے منبر پہ کھڑے ہو کر صحابہ کے اجتماع میں اپنی پیدائش کا ذکر کیا. اور کیسا ثبوت چاہیے محفل میلاد منانے کے لیے؟ محفل صحابہ میں، اب جن صحابہ نے اس وقت اس محفل میں حاضری دی، اب یہی سے صحابہ کا طرز عمل بھی ثابت ہو گیا کہ میلاد پڑھنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ ہوا، اور سننا یہ صحابہ کا طریقہ ہوا. ترمذی شریف کی حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحیح روایت ہے. پہلے حضرت مطلب بن ابی وداع سے روایت تھی، اور اب حضرت عباس راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. میں آج اپنی گفتگو کم کروں گا، حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. حیران ہوئے، یار کتنی عظمت ہے. دوسرے نے کہا یار اس سے تعجب کی بات، اس سے زیادہ تعجب والی بات تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا. تیسرے نے کہا یار دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اللہ کے کلمہ تھے. چوتھے نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا. حضرت عباس فرماتے ہیں وہ اسی گفتگو میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے ان کا کلام سنا اور ان کا اظہار تعجب بھی دیکھا، تو فرمایا کہ اے صحابہ میں نے تمہاری باتیں بھی سن لی اور میں نے تمہارا حیران ہونا بھی دیکھ لیا کہ تم کتنی حیرت کے ساتھ ذکر کر رہے ہو. تم حیران ہو رہے ہو کہ ان نبیوں کی عظمتیں بہت زیادہ تھی، اگر تمہیں میری عظمت کا پتہ چل جائے تو حیرانگی ختم ہو جائے. یہ میں خود اپنے وجدان سے جملہ بول رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے والے ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں. تصدیق فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اللہ کے کلمہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور وہ ایسے ہی ہیں. اللہ وَأَنَا حبیب اللہ، اور آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. ولا فخر، مجھے فخر نہیں اس بات پر. انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. ولا فخر، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. لواء الحمد، لواء الحمد کا جھنڈا، حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہوگا اور مصطفیٰ کے جھنڈے ان کے غلاموں کے ہاتھوں میں ہوں گے. من ذکرنی فذکرتہ، رسول اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم،
اور جس حال میں کوئی میرا ذکر کرتا ہے اس حال میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. یہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن جھنڈا بلند کر کے اللہ کی حمد بیان کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے بھی تو جھنڈے بلند کرنے تھے نا. اور مبارک ہو تم کو کہ خدا کی حمد کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھوں میں اور نبی کی عظمتوں کے جھنڈے لہرانے کے لیے خدا نے تمہارا انتخاب کر لیا. فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا, اس پہ فخر نہیں کرتا. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ. جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکاؤں گا, میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا, اور جو میرے ساتھ ہوں گے وہ اہل ایمان فقراء ہوں گے. مجھے اس بات سے بھی فخر نہیں ہے, یہ فخر نہیں کر رہا, یہ تو میں اپنی عظمت کا بیان تحدیث نعمت کے طور پہ کر رہا ہوں. اور فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ. اللہ کی تمام وہ مخلوق جو مجھ سے پہلے پیدا ہوئی اور تمام وہ مخلوق جو میرے پیدا ہونے, میرے تشریف لانے کے بعد پیدا ہوگی, جب قیامت کے دن جمع ہوگی تو سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں گا. تو اس حدیث میں صحابہ سننے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے, اور بیان مسائل کا نہیں, بیان فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا. میلاد مصطفیٰ میں یہی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نمازیں سکھاؤ, روزے سکھاؤ, سب ان چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے, ہم ان کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے, لیکن جب تک نماز لانے والے کی عظمت دل میں نہ ہوگی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا. نمازیں سکھانے کے لیے بھی مصطفیٰ کی سیرت کا سکھانا ضروری ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. صحابہ نے آنکھ سے دیکھا, ہم رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے, پتہ چلا نمازیں بھی صحیح طور پر وہی پڑھے گا جو مصطفیٰ کی عظمتوں سے پورا باخبر ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہے. بخاری شریف کی حدیث, پہلے ترمذی شریف وہ بھی سیاستہ میں سے ہے, لیکن بخاری تو پھر وہ ہے نا جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما, حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے, فصلى على اهل احد صلاته على المیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے مزاروں پر, ہماری نسبت مزار ہے, رسول اللہ کی نسبت قبریں, ان کی قبروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھی جیسی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. نماز جنازہ کی سی نماز پڑھی. وہ نماز جنازہ تو نہیں تھا کیونکہ وہ تو وصال فرمائے کئی دن گزر چکے تھے, سالوں گزر چکے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد پر یوں نماز پڑھی جیسے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اس سے ضمناً یہ بھی پتہ چل گیا کہ قبروں پر جانا رسول اللہ کی سنت ہے, شرک بدعت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھی جیسے کہ میت پر پڑھی جاتی ہے. لفظ غور کرنا تھا, کہتا سمن صرف الی المنبر, پھر آپ ممبر پر جلوہ نما ہوئے. تاریخ کہتی ہے اس وقت ممبر دو بھی نہیں تھے, ہر مسجد میں ممبر تو بعد میں آیا. اس زمانے میں ممبر دو بھی نہیں تھے, صرف ایک ممبر تھا جو مسجد نبوی میں پڑا ہوتا تھا, اور وہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری دنوں میں بنا تھا. جب نکاحت آئی طبیعت میں تو صحابہ نے خود مشورہ کیا کہ کھڑے کھڑے خطبہ دینا آپ پر تکلیف ہے, ہم ممبر بنا دیتے ہیں. تو ممبر بنوا کے رکھ دیا. جس وقت وہ ستون کے رونے کا واقعہ پیش آیا, ممبر اس وقت بنا اور صرف ایک ممبر تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی وہ اہل احد تھے. پتہ چلا وہ مسجد نبوی کا واقعہ نہیں ہے,
شہدائے احد کے مزارات جہاں ہیں وہاں کا واقعہ ہے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے تو پتا چلا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر منگوایا یا پھر صحابہ ساتھ لے کر آئے. یا منگوایا یا ساتھ لے کر آئے. اگر منگوایا تو منگوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر صحابہ کرام ساتھ لے کر آئے تو ساتھ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ پتا چلا کہ یہ ایک جلسہ تھا جو منعقد کیا جا رہا تھا. یہ جلسہ تھا، یہ اجتماع تھا. اور صحابہ کرام ایک دو ہوتے ممبر کی ضرورت نہ ہوتی. صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، اس لیے ممبر کی ضرورت پیش آئی اور ممبر لے کر آئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو آپ جلسے کا موضوع بھی سن لیں کہ عنوان جلسے کا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرت لکم، خطاب ہو رہا ہے، میں تم سے پہلے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا. پہلے پیش ہو، میں تم سے پہلے آگے جاؤں گا. پھر موت کا پتہ ہے یا نہیں؟ مجھے پہلے بتا رہے ہیں. مجھے کیا پتا میں آپ سے پہلے جاؤں گا یا آپ مجھ سے پہلے جاؤ گے. میں اعلان کر دوں کہ میں تم سے پہلے جاؤں گا. تو پھر رسول ہو، نبی ہو، اور جس کے زبان پر خدا کا کلام اترتا ہو وہ کہے کہ میں تم سے پہلے جاؤں گا تو یقیناً وہ علم، وہ بات یقینی علم پر مبنی ہے. میں تم سے پہلے جاؤں گا. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارا گواہ ہوں. گواہ وہی ہوتا ہے جو حالات سے باخبر ہو. پتا چلا کہ او میرے امتیوں میں تمہارے حالات سے باخبر ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور میں اللہ کی قسم، لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، وہ جو حوض کوثر مجھے قیامت کا دن دیا جائے گا اس وقت اس جگہ پر اللہ کی قسم میں اپنا حوض دیکھ رہا ہوں. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے جو زمانہ کراس کیا ہم اس زمانے میں ہیں. حوض کوثر تو آگے ہے، اگلے زمانے میں. رسول اللہ کی نگاہ تو اس زمانے کو کراس کرتے ہوئے وہ اگلی سٹیج تک پہنچی جہاں حوض کوثر ہے. تو جو حوض کوثر دیکھ رہا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں یہاں پر بیٹھا وہ باہر کی دیوار دیکھ رہا ہوں. جب باہر کی دیوار دیکھ رہا ہوں تو باہر کی دیوار تک درمیان میں جو کچھ آ رہا ہے اس تک میری نظر جا رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ جو آگے تک دیکھتا ہو، منتہا کو بیان کر دیا ہو، جبکہ یہ منتہا حقیقی نہیں ہے. جب منتہا کو بیان کر دیا جائے تو اس انتہا کے درمیان میں جو کچھ آتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو فرمایا میں اپنے ہوش کو دیکھ رہا ہوں جو قیامت میں دیا جائے گا. تو قیامت سے پہلے جس زمانے کو کراس کیا وہ بھی تو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا. وہ بھی تو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا. اور فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، صحابیوں زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دے دی ہیں. اب تمہیں کیا چاہیے بتاؤ؟ دولت چاہیے، رزق چاہیے، تمہیں نوکریاں چاہیے، تمہیں گھر چاہیے، لباس چاہیے، اولاد چاہیے، کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. تمہیں پتا چل گیا، بخاری نے اس حدیث کو روایت کر دیا. تو اب جب خدا نے ساری چابیاں مصطفیٰ کو دے دی ہیں تو جو مانگنا ہے مصطفیٰ سے مانگ لو، خدا نے مصطفیٰ کو دے رکھا ہے. تو میرے دوستوں توجہ چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے رکھی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے در پہ جو بھی سوالی بن کے آئے خالی نہ جائے. دونوں باتوں کو ملا کے نتیجہ خود کر لیجئے گا. فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور میں اللہ کی قسم، مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ
ان تشرکوا بعدی، مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. یہ بخاری کی حدیث ہے اور صحابی روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، ہاں اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے. لہذا جو کلمہ وہ پر مشرک کا فتویٰ لگائے، خدا کے رسول نے قسم اٹھا کے کہا کہ وہ اپنے اس فتویٰ لگانے میں جھوٹا ہے. مشرک کا فتویٰ تم پہ لگتا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے تمہاری صفائی بیان کر دی. ابھی فتویٰ لگا بھی نہیں، تمہاری صفائی رسول اللہ نے بیان کر دی. فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ہاں اتنا خوف ضرور ہے کہ تم میرے بعد دنیا دار ہو جاؤ گے. تو میرے دوستو، میں وقت کو سمیٹتے ہوئے مختصر آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے. صحابہ یہودی جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے عاشورے کے دن کا، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے، سمندر سے پار کیا تھا، دشمن سے نجات دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں روزہ رکھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابیوں تم بھی روزہ رکھا کرو، اور انہیں فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور خود بھی روزہ رکھا اور ان کو رکھایا بھی. امام مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودی صرف روزہ نہیں رکھتے تھے، کانا یوم عاشورہ تھا یومن تعظمہ الیہود وتتخذہ عیدا. یہودیوں نے عاشورہ کے دن روزہ بھی رکھتے تھے اور عاشورہ کے دن کو عید بھی مناتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے تو فقط روزہ رکھا، بعد میں آنے والوں نے اس دن کو عید بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے بدعت کا اضافہ کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ صحابیوں سومو ہو انتم، تم بھی روزہ رکھ کے ان کی عید میں شامل ہو جاؤ. یہ عید موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنائی، ان کی قوم نے بنائی تھی. رسول اللہ نے فرمایا کہ چلو کون نے اضافہ کیا ہے؟ پیغمبر کی تعظیم کے لیے کیا ہے نا، پیغمبر کی تعظیم کے لیے اس کا اضافہ کیا ہے. لہذا روزہ رکھ کے تم بھی ان کی عید میں شامل ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. پتہ چلا کہ جو نبی کا زیادہ حقدار ہوگا وہ عید میلاد النبی کی رکاوٹ نہیں بنے گا، شامل ہوگا. موسیٰ کی قوم اضافہ کرتے ہوئے اس دن کو عید بنا لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہ فرمائے بلکہ ان کی عید میں شامل ہو جائیں. رسول اللہ وہ ہے جن پر وحی نازل ہوتی ہے، یہودی وہ ہے جنہوں نے اپنی مذہبی کتاب کو بھی بدل کے رکھ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو زیادہ بہتر جانتے تھے ان حالات سے جو یہودیوں نے بتائے. تو یہودیوں کی روایت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. رسول اللہ نے راوی کو نہیں دیکھا، پیغمبر کی عظمت کو دیکھا. پتہ چلا کہ جب عظمت مصطفیٰ کی بات ہو تو پھر یہ نہیں تقاضا کرنا کہ یہ بخاری میں ہے کہ نہیں، یہ سیاستہ میں ہے کہ نہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے لیے رسول اللہ نے یہودیوں کی روایت لے لی تو ہم مصطفیٰ کی عظمت کے لیے کسی سے بھی روایت لے سکتے ہیں. آگے چلیے. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے ایام میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. اور پھر اس جمعے کے دن کی فضیلت کی وجہ بیان فرمائی. فرمایا کیوں یہ افضل ہے؟ فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ سب دنوں سے افضل ہے. وفیہ قبض، اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا تھا. اب تم پر
کیا اعتراض ہوتا ہے؟ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کا وصال ہوا، ایک دن پیدائش کی خوشی منا لیا کرو، ایک سال وصال کا غم بھی منا لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام کی وصال بھی ہوا، وفات بھی ہوا، لیکن اس کو ہر جمعے کو عید کا دن درجہ حاصل ہے۔ نہاؤ، غسل کرو، اجتماع کرو، اجتماع کر کے محفل کرو، جس کو نماز جمعہ کرتے ہیں، اجتماع بھی کرو، نہاؤ بھی، خوشبو بھی لگاؤ، اچھا لباس بھی پہنو۔ یہ فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی دن ان کے وصال بھی ہوا تھا۔ یا رسول اللہ ایک جمعے کو اجتماع کر لیا کرے اور ایک جمعے بیٹھ کر سوگ کر لیا کرے ان کے مرنے کا، لیکن نہیں، رسول اللہ نے کیا نمونہ دیا کہ وصال کا سوگ نہیں منانا، پیدائش کی خوشی منانی۔ وصال کا سوگ نہیں منانا، پیدائش کی خوشی منانی ہے، کیونکہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا آگے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو اس سوال کا جواب بھی لیتے جائیے گا کہ ایک سال وصال کی خوشی، وصال کا غم، دوسرے سال پیدائش کی خوشی مناؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن وصال ہوا، لیکن تم نے ہر جمعے کے دن کو عید بنانا ہے، ہر جمعے کے دن کو عید بنانا ہے۔ تو میرے دوستو اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو ایک مقام پر روکا اور عرض کی حضور یہاں 2 نفل پڑھتے جائیے۔ جب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے تو حضرت جبریل کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اس حدیث کہ راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لی 2 رکعت، پھر جبریل امین فرماتے ہیں اتدری این صلیت، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کہاں پڑھی؟ پھر خود ہی عرض کرتے ہیں صلیت بیت اللحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام، جس جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو اس جگہ کو عظمت مل جائے، جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو اس دن کو عظمت مل جائے، تو جس جگہ پر مصطفیٰ نے پیدائش لی، جس دن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش ملی، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عظمتیں کتنی بخشی ہوں گی کہ یہ تو مقتدی ہے اور رسول اللہ امام الانبیاء ہے۔ میرے دوستو ابھی آپ کے لیے دلائل تو اور بھی بہت زیادہ جمع کر کے لایا ہوں، لیکن جاتے جاتے یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ کیا یہ جشن میلاد منانا یہ بر صغیر میں جنم لینے والی بدعت ہے؟ یہ بر صغیر میں پیدا ہونے والی بدعت ہے؟ آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی بہترین محدث ہیں اور یہ وہ محدث ہیں جن کو سبھی محدث مانتے ہیں، ان کی روایتوں پر، ان کی تصانیف پر تمام مقلدین، غیر مقلدین، سبھی تمام طبقے کے لوگ ابن جوزی کو اپنا حدیث میں امام مانتے ہیں۔ ان کی 510 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 579 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی بیان المیلاد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج سے صدیوں پہلے انہوں نے میلاد کے موضوع پر کتاب لکھی، پتہ چلا میلاد ہوتا تھا تو انہیں کتاب لکھنے کی ضرورت پیش آئی نہ۔ اور سنیے وہ کیا لکھتے ہیں، لکھتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے وہ اپنے زمانے میں کہہ رہے کہ اب سے نہیں، میرے زمانے سے پہلے سے، یعنی 510 ہجری سے بھی پہلے کے، نہ
زمانے کب کے، کہتے ہیں ہمیشہ سے مکہ شریف میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، مصر میں بھی، یمن میں بھی، شام میں بھی، اور مشرق سے لے کر مغرب تک تمام اسلامی عرب ممالک میں رسول اللہ کے محفل میلاد منعقد ہوتی آئی ہے۔ رسول اللہ کی محفل میلاد ہوتی آئی ہے آج سے صدیاں پہلے، سارے ملکوں کا انہوں نے بتایا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یفرحون بقدوم حلال شہر ربیع الاول، کہتے ہیں جو ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے اہل ایمان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں آج سے صدیوں پہلے، وَيَحْتَمُّونَ اِحْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ وہ محفل میلاد میں نبی پاک کا ذکر پڑھنے کے لیے اور نبی پاک کا ذکر سننے کے لیے عام اہتمام نہیں کرتے، یحتمون اہتماما بلیغا، ایسا شاندار اہتمام کرتے ہیں جو عام حالات میں نہیں کیا جاتا، شاندار اہتمام کرتے ہیں۔ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، اور پھر فرمایا کہ ابن جوزی اپنا اندیہ پیش کرتے ہیں کہ محفل میلاد منانے والوں کو میں نے خالی نہیں دیکھا، جو بھی محفل میلاد مناتا ہے جولیاں بھر کے لے جاتا ہے۔ بڑی بڑی عظمتیں انہوں نے پائی۔ ایک طرف 510 ہجری میں پیدا ہونے والے ابن جوزی، اور دوسری طرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو 1233 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1317 ہجری میں ان کا وصال ہوا، یعنی 510 اس سے بھی پہلے سے لے کر 1317 ہجری تک یہ زمانہ صدیوں پہ مشتمل ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ جب ان کے زمانے میں منکرین میلاد نے واویلا شروع کیا تو انہوں نے پتہ کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ مولد شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں، اسی قدر ہمارے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں میلاد کی بہت زیادہ دلیلیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مکے میں بھی میلاد ہوتا ہے، مدینے میں بھی میلاد ہوتا ہے۔ پتہ چلا 510 ہجری سے لے کر 1371 ہجری تک تو بیت اللہ میں بھی میلاد ہوتا رہا اور گنبد خضرا کی سایوں میں بھی میلاد ہوتا رہا۔ اگر بعد میں حکمرانوں کے حالات بدل گئے تو دیکھو کہ صدیاں کتنی ہیں۔ اب اگر حالات بدلے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ نہ صرف کہ بلاد ہند میں بلکہ تمام عالم اسلام میں میلاد مصطفیٰ ہوتا رہا اور صدیوں ہوتا رہا اور تمام ملکوں میں ہوتا رہا، صدیوں سے ہوتا رہا اور قریب تک ہوتا رہا، قیامت تک ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفل میلاد سجانے کی، منانے کی اور محفل میلاد سے ہزاروں فوائد، روحانی ذخائر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم